علیکم ویور امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ تسی ویکھ رہے ہو میرا چینل اسنین ایگریکلچر ویلوگ۔ آج میں تھوڑے نال نویں ویڈیو لے کے حاضر ہوں۔ ویڈیو ویکھن تو پہلے میرے چینل نو لائک تے سبسکرائب کر لو۔ یہ تواڈے ول مینوں حوصلہ دیوان دا گفٹ ہو سی تاکہ میں تھوڑے نال نویں انفارمیشن شیئر کر سکاں۔ دوستو میں آپ کو بتاؤں گا گوبر کی کھاد سب سے بہترین کھاد ہے۔ گوبر کی کھاد اس میں پودوں کی نشوونما کے لیے سارے اہم اجزاء نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاش اور نامیاتی مادہ کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، گوبر کی کھاد کے فوائد کون کون سے ہیں؟ زمین کی حالت کو درست کر کے اسے قابل کاشت بنانے میں مدد دیتی ہے گوبر کی کھاد۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ ہلکی اور ریتلی زمین کے منتشر ذرات کو باہم جوڑ کر اس قابل بناتی ہے کہ اس میں آبپاشی کا پانی اس میں زیادہ مقدار میں کافی دیر تک محفوظ رہے۔ ٹھیک ہے، اور پودوں میں کام آئے۔ بھاری اور سخت زمینوں میں جہاں پودوں کی جڑوں کو پھیلنے میں مشکل پیش آتی ہے اور پانی کا گزر بھی مشکل ہوتا ہے، گوبر کھاد ایسے زراعت میں کشادگی پیدا کرتی ہے اور ہوا کو پانی گزرنے کے قابل بناتی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، گوبر کھاد اتنے فائدے ہیں اور ہمارے زمیندار تو ضائع کر دیتے ہیں، کہیں پڑی ہے کوئی کہیں پڑی ہے۔ یہ کھاد ان جراثیم و بیکٹیریا کی نشوونما میں بڑی مدد کرتی ہے جو پودے خوراک بنانے کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ یہ کھاد زمین میں پانی جذب کرنے اور محفوظ رکھنے کی قوت کو بڑھاتی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، گوبر کی کھاد سورج گرمی کو جذب کرنے کی قوت رکھتی ہے۔ ٹھنڈے علاقوں میں اسے استعمال فائدہ مند ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں پودے کی خوراک کے تمام اجزاء موجود ہیں۔ یہ اجزاء بہت آہستہ زمین میں حل ہوتے ہیں اور کھاد کے اثر کو زمین میں دیر پا بناتے ہیں۔ اور گوبر کی کھاد جو ہے بہت فائدہ مند ہے، لیکن اس کی جو خاص خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہم۔ ٹھیک ہے، اور مختلف طریقے سے ہم ضائع کر رہے ہیں اس کو۔ گوبر کھاد جو اکثر راستوں پر پڑی ضائع ہو رہی ہے اور اپلوں میں جلا کر ضائع کر دیتے ہیں۔ اکثر کاشتکار جو ہیں وہ ڈھیروں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، کھلی جس طرح یہ پڑی ہوئی ہے اس طرح رکھنے سے خوراک کا 2/3 سے ضائع ہو جاتا ہے گوبر کھاد سے۔ اس کو بچانے کے طریقے، ضائع ہونے سے بچانے کے طریقے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ گڑھوں میں بند رکھنا ہے، اس کو کھلی رکھیں گے تو غذائی عناصر ضائع ہو جاتے ہیں اور ڈھیر میں بارش کے پانی میں بہہ جاتی ہے۔ یہ گڑھے زیادہ گہرے نہیں کھودنے، جہاں تک ممکن ہو سکے مویشی خانے سے پیشاب بھی گڑھے تک پہنچا دیں۔ جو جانوروں کا پیشاب ہوتا ہے چھوٹا، وہ بھی اس گڑھے تک پہنچا دینا ہے۔ گوبر کی کھاد جب کھیریں تو اس کے فوراً بعد ہل چلا کر پانی دینا ہے۔ زمین میں جب اس کو ڈالیں گے تو فوراً ہل چلا کر پانی دینا ہے، اور اس طرح جو ہے امونیا نائٹروجن زمین میں جذب ہوتی ہے اور ضائع ہونے سے بچتی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، سپر فاسفیٹ کو اگر گوبر کی کھاد کے ساتھ اچھی طرح ملا دے تو نائٹروجن ضائع ہونے سے بچ جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی ہے کہ ایک تو یہ کھلی نہیں رکھنی، اور دوسرا اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہم ضائع نہیں کرنا اس کو۔ اس کے کتنے فائدے ہیں، اس میں نائٹروجن بھی ہے، فاسفورس بھی ہے، پوٹاش بھی ہے اور نامیاتی مادے بھی کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کو بچانا ہے، ضائع نہیں کرنا اس کو۔ اوکے، اللہ حافظ۔